میں غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی، جہاں ایک وقت کی روٹی بھی مشکل سے نصیب ہوتی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن غربت اور اوپر سے روز بڑھتی مہنگائی نے ہر آس انسان سے چھین لی ہے۔ اس لیے جیسے ہی 12 سال کی ہوئی، ماں باپ کو شادی کی فکر ہونے لگی، تاکہ ایک تو بوجھ کم ہو جائے۔ کئی رشتے آئے میرے، اور میری عمر دیکھ کر چلے گئے کہ یہ تو اتنی چھوٹی ہے، گھر کیسے سنبھالے گی۔ پر ایک رشتہ میرے ماں باپ کو پسند آ گیا، جنہیں نہ تو جہیز چاہیے تھا اور نہ ہی انہیں میری کم عمر سے مسئلہ تھا۔ میرے چاچو نے میرے ابا کو بہت کہا، رشتے کی چھان بین کر لو، لیکن میرے ابا کو بس اس بات کی خوشی تھی بنا جہیز کے میرا بوجھ کم ہو رہا ہے۔ اس لیے ہر انسان ان کو اپنا دشمن لگتا جو یہ کہتا کہ لڑکی کی شادی دیکھ بھال کر کرنی چاہیے۔ خیر، ہونے کو کون ٹال سکتا ہے۔ میرے والدین نے جس کے ساتھ میری شادی کی وہ میرے قابل نہیں تھا، وہ ایک عزت دار انسان نہیں تھا۔ ماں باپ نے شادی کر دی اور کہا لاش ہی نکلنی چاہیے اب اس گھر سے، لیکن اس نے تو مجھے پہلے ہی دن لاش بنا دیا تھا۔ جب شادی کی رات اس نے میری قیمت لگا دی۔ اس نے کہا میں نے تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے، لیکن جتنے پیسے مجھے آج ملیں گے اتنے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ آج کی رات بڑی خاص ہے، دولہا تمہارا میں ہوں، لیکن تمہارے ساتھ وقت کوئی اور گزارے گا۔ میں نے بہت چلانے کی کوشش کی، لیکن کوئی میری مدد کے لیے نہیں آیا۔ میری ساس کو بھی اس بارے میں سب کچھ پتا تھا، لیکن وہ میرے ساتھ کچھ دن ایسے پیش آتی رہی جیسے ان کو کچھ پتا ہی نہیں۔ اس کے بعد ہر رات میرے لیے ایک نیا دولہا آتا، جس کو میرا شوہر لے کر آتا، اور صرف اتنا ہی نہیں، گھر والوں کے سامنے مجھ سے یہ اداکاری بھی کروائی جاتی کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، اور میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ میں بھی کچھ نہیں بولتی تھی کیونکہ میرے ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میرا باپ ریڑھی چلاتا تھا، میری ماں ایک معصوم سی ان پڑھ عورت تھی، اسی لیے وہ کیا کر لیتے۔ اور بھی بہنیں تھیں میری، وہ صرف میرے ماں باپ نہیں تھے۔ اگر صرف میرے ماں باپ ہوتے تب بھی کیا کر سکتے تھے۔ چپ کر جاتی تھی۔ میں بہت ڈرتی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ اتنا کچھ ہوگا۔ ایک دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا تم کس قسم کے انسان ہو؟ میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو؟ میری زندگی برباد کر رہے ہو، جانے دو مجھے، چھوڑ دو، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ اس نے کہا نہیں مرے گی تو، بالکل نہیں مرے گی، تیرے ساتھ تو ابھی بہت کچھ ہونا ہے۔ جب میں نے اس سے زیادہ لڑائی کی، اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا، لیکن جتنی دفعہ مجھے مارتا میں اتنی زور سے چلا کر کہتی کہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ میں کہہ رہی تھی کہ چھوڑ کر چلی جاؤں گی، سب کچھ پولیس کو بتا دوں گی، چپ نہیں بیٹھوں گی، پر اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں نے حیران ہو کر دیکھا۔ میں نے کہا تو نے مجھے طلاق دے دی، اب جانے دے مجھے۔ اس نے کہا چل چل، میں تجھے یہاں سے کیوں جانے دوں؟ مجھے طلاق ہو گئی تھی کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی، لیکن اس کے بعد میرا شوہر بھی مجھ پر حرام ہو گیا، اور وہ بھی مجھے بنا نکاح اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھا۔ ظاہر ہے جب وہ مجھ سے اتنا زیادہ گناہ کا کام کروا سکتا تھا تو پھر یہ گناہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میری زندگی بری طرح سے برباد ہو رہی تھی۔ اس وقت میری عمر بھی کم تھی، اسی لیے شادی ایک بہت بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ میری شادی کروا دی گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ لڑکی چھوٹی ہے، اس کی شادی نہیں کرو، لیکن مجھے کیا پتا تھا۔ ابھی تو مظالم کی پوری فہرست ہے جو مجھ پر استعمال کیے جائیں گے۔ میرا شوہر روز میری قیمت لگاتا، مجھے استعمال کرتا، مجھ پر ہاتھ اٹھاتا، مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتا، اپنی بہنوں کے پاؤں تک دبواتا۔ اگر غلطی سے کوئی بات کر دیتی تو مجھے اتنا مارتا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ مجھے مارتا کیوں ہے۔ 5 سال میں نے اس کے ساتھ گزارے۔ 5 سال میں نے 4 بچے پیدا کیے، شاید میرے 5 بچے بھی ہوتے، لیکن ایک بچہ ضائع ہو گیا۔ اس دوران وہ میرے ساتھ سب کچھ ہوتا رہا۔ میں ایک نوکرانی کی طرح گھر کے کام کرتی، مجھ پر میری ساس بھی ظلم کرتی۔ میری ساس کو بھی پتا تھا کہ سب کچھ ہوتا ہے، اس کی بھی 4 بچیاں تھیں، پر اس کو مجھ پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا ہم تو تجھے لے کر ہی اسی لیے آئے ہیں کہ تو خوبصورت ہے، ورنہ ہمیں کیا، اور تو ہماری اپنی بچی تو ہے نہیں، پھر بھی تیرے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں۔ جب تیرا اپنا شوہر یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے تو پھر ہم کیا کریں؟
اور وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس سے پہلے بھی اس کی کئی لڑکیوں کے ساتھ چکر تھے، بہت لڑکیوں نے اس کا دل توڑا، پھر اس نے بھی لڑکیوں کا دل توڑا، بالآخر وہ ایسا ہی ہو گیا۔ اب وہ ایسا ہی ہے، تجھے قبول کرنا پڑے گا، اور یہاں پر جو بھی ہو رہا ہے وہی ہوتا رہے گا، اس سے زیادہ میں تجھے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ جبکہ اب یہاں رہوں گی تو تیرا نقصان کم ہوگا، اگر ضد کرے گی تو پھر تیرا اور بھی نقصان ہوگا۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی جس مجبوری میں پیدا کیا، جس حالت میں، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میرے ساتھ تو کوئی عورت بھی نہیں تھی، بس میری ساس ہی کھڑی تھی، اور وہ بھی کہتی تھی کہ ہمت کرو، یہ سب تو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی انوکھا تو نہیں ہو رہا جو پہلی دفعہ بچہ پیدا کر رہی ہے، اس پوری دنیا میں یہی سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، ان کو دیکھ کر میری ساس کا منہ بالکل بھی نہیں بنا تھا، کیونکہ شاید یہی سوچ رہی تھی کہ جو کام اس کی ماں سے کروایا ہے بیٹیوں سے بھی کروائیں گے۔ بلکہ جب چوتھی دفعہ بیٹا پیدا ہوا تو اس پر میری ساس نے عجیب سا منہ بنا لیا، کہیں یہ ہمارا کام بند نہ کروا دے۔ جبکہ میں سوچنے لگی کہ جب اس کے باپ کو غیرت نہیں تو اس میں کہاں سے غیرت آئے گی۔ میری 3 بچیاں تھیں، ایک بیٹا تھا۔ کبھی کبھی دماغ گھوم جاتا اور میں کہتی کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، مجھے احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ پھر اچانک سے مجھے محسوس ہوتا کہ نہیں، یہ سب غلط ہو رہا ہے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں میرے دماغ کی حالت ایسی کیوں ہو گئی تھی، شاید یہ سب میرے ساتھ ہو رہا تھا اس کی وجہ سے، لیکن میں نے سوچ لیا کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اپنی بچیوں کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ پھر میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے اتنا بڑا ظلم برداشت کر لیا تھا اور مجھ پر کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوتا تھا۔ سوچ لیا کہ ساری زندگی یہاں پر نہیں رہوں گی، اگر یہی سب کرنا ہے تو پھر ان سب کا پیٹ کیوں بھروں۔ میرے کمائے ہوئے پیسے سے میری ساس اپنی بیٹیوں کی جہیز بنا رہی تھی تاکہ ان کی شادی اچھے گھرانے میں کر سکے، اور یہ پیسے میری عزت پیش کرا رہے تھے۔ اتنی گھٹیا سوچ، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ایک دن اپنے سارے بچوں کو اٹھایا، صبح صبح ہی گھر سے نکل گئی۔ ساری رات یہ لوگ جاگتے اور میں بھی جاگتی تھی۔ صبح یہ لوگ ایسے سو جاتے جیسے بے ہوش ہو گئے ہوں۔ میرا شوہر تو شراب بھی پیتا تھا۔ ایک دن بس میں نے اس کی شراب میں تھوڑی اور نیند کی دوا ملا دی تاکہ وہ بالکل ہی بے ہوش ہو جائے اور اٹھے ہی نہیں۔ اپنے بچوں کو اٹھایا اور گھر سے نکل گئی۔ تھوڑے بہت پیسے تھے میرے پاس، دوسرے شہر میں آ گئی۔ بس اب ان بچوں کا ساتھ تھا، اور ابھی میری عمر صرف 22 سال ہی ہوئی تھی۔ جب ٹرین میں اپنے بچوں کو اپنے گلے سے لگایا اپنی چادر میں بیٹھی تھی تو مجھے ایک عورت ملی۔ اس نے کہا تمہیں دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ کہیں سے بھاگ کر آئی ہو، کون ہو تم؟ میں نے کہا شوہر سے۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ وہ بیچاری بھی حیران رہ گئی۔ اس نے کہا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں؟ تمہیں پتہ ہے آج کل لوگوں کی بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، وہ اپنی 2-4 بیٹیوں کو جان بوجھ کر ایسی جگہوں پر چھوڑ آتے ہیں کہ وہاں پر رہ کر کام کریں گی تو پیسے کمائیں گی، ورنہ ان کی شادی کرنے کے لیے پیسے لگتے ہیں۔ سارا چکر یہاں پیسے کا ہے۔ لڑکی کو کوئی بھی بیاہ کر لے جانے کو تیار نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ ڈھیر سارا جہیز نہ دیا جائے، تبھی تو ماں باپ بیٹیوں کو مجبوری اور عذاب سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا شہر جا کر کیا کرو گی؟ تمہارے بچوں کو 2 وقت کی روٹی تو مل رہی تھی، اب اپنے بچوں کو بھوکا مارو گی؟ میں نے کہا ایسی روٹی کس کام کی جس کے لیے میری عزت خراب ہو رہی تھی، اور صرف میری جسمانی عزت نہیں بلکہ عزت نفس پر بھی روز ہتھوڑے پڑتے تھے۔ ساس میرے پیسوں سے جہیز بنا رہی تھی، کہتی تھی کہ عزت دار گھرانوں میں شادی کروں گی۔ ایسی باتوں سے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن اس عورت کی بھی بات ٹھیک تھی۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ میرے پاس تو کوئی ہنر بھی نہیں تھا، میں کون سا پڑھی لکھی تھی؟ میرے چاچو تھے جو بہت اچھے انسان تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بے اولاد تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کو پڑھا لکھا، یہ بڑی بہن ہے، بڑی بہن پڑھ جائے گی تو پھر باقی بہن بھائیوں کو بھی پڑھائے گی، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے نہیں پڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ کرنی تو اس کی شادی ہے۔ کبھی کبھی دل کرتا کہ چاچو کے پاس چلی جاؤں، لیکن اب میں بہت بدنام ہو گئی تھی اور میں کسی بھی ایسے انسان کے پاس نہیں جا سکتی تھی جن کو میرے سسرال والے جانتے تھے، کیونکہ وہ وہاں پر بھی پہنچ جاتے، اور پھر ایسے معاملوں میں سب یہی سوچتے ہیں کہ عورت کا گھر بچا لیا جائے۔
بات جرگوں پر آ کر اور بیٹھک پر آ جاتی ہے۔ بڑے تو سارے یہی سمجھتے ہیں کہ لڑکی کا گھر بچانا ضروری ہے۔ جب شوہر کو کہا جاتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیتا ہے کہ غلطی ہو گئی، مجھ سے دوبارہ نہیں ہوگا۔ معافی تلافی کر کے عورت کو ساتھ لے جاتا ہے، لیکن اس کے بعد سے پھر سے وہی ہوتا ہے۔ کیا کرتی؟ ماں باپ کے پاس واپس جاتی تو وہ کہتے کہ 4 بچے لے کر ہمارے پاس آ گئی ہے، یا پھر یہی کہتے کہ واپس اسی کے پاس چلی جاؤ۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی۔ سوچا تھا کسی کے گھر پر کام کروں گی، لیکن جہاں بھی کام لینے جاتی ہوں کہتے ہیں کہ تمہارے تو 4 بچے ہیں، تمہارے ساتھ ان بچوں کو بھی یہاں رکھنا پڑے گا، تو پھر رہنے کے لیے جگہ بھی دینی پڑے گی، تمہارے بچے شور کریں گے، ہم لوگ تو اس طرح شور برداشت نہیں کر سکتے۔ بڑے لوگوں کو نہ جانے بچوں سے نفرت کیوں ہوتی ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ شور نہیں کریں گے، تنگ نہیں کریں گے، کیونکہ میرے بچوں کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، وہ سارے کے سارے ہی مجھ پر منحصر تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ چھوٹی سی رہنے کی جگہ تو مل گئی تھی جس کو گھر کہنا مناسب نہیں تھا، بہت ہی گندی تھی۔ تھوڑے بہت پیسے تھے، اس سے 1 مہینے کا کرایہ تو دے دیا تھا۔ کھانا پینا تو چل ہی رہا تھا، لیکن کب تک چلتا یہ نہیں پتا تھا۔ کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ بڑے شہر میں آ گئی تھی، یہاں ایک دربار تھا، وہاں سے بھی کھانا مجھے مل جاتا تھا، لیکن مسئلہ تو یہی تھا نا کہ بچوں کو کب تک بھیک مانگا ہوا کھانا کھلاتی رہوں گی، کب تک اس جگہ پر رہوں۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ایک عورت کے لیے غلط راستے سے پیسے کمانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن صحیح طریقے سے پیسے کمانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میرے ساتھ تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیٹ بھی لگا ہوا تھا۔ پھر وہی سوچ لیا جو نہیں کرنا تھا، کیونکہ شاید اب قسمت میں تھا۔ پھر سوچا اگر یہی کام کرنا ہے تو طریقے اور سلیقے سے کروں گی، یعنی اس کو کاروبار بنا کر کروں گی۔ پہلے مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ مجھے نہیں پتا تھا شاید وہاں سے بھاگ جانا میرے لیے اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ سوچا جو اپنے شوہر کے لیے کرتی ہوں کیوں کروں، اسی لیے یہاں پر آ گئی۔ یہاں آ کر بھی وہی کام شروع کر دیا کیونکہ مجبور تھی۔ اب میرے پاس کھونے کے لیے بچا ہی کیا تھا، سب کچھ تو لٹ گیا تھا۔ میرے ساتھ والے گھر میں میری طرح کے لوگ تھے، بہت ہی زیادہ غریب۔ ان کی ایک لڑکی تھی جس کی عمر 13 سال تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ میرے بچوں کو کچھ گھنٹے کے لیے سنبھال لے تو میں اسے مہینے کے پیسے دوں گی۔ وہ فوراً اس بات پر راضی ہو گئی، کیونکہ بچوں کو کھلا چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک جگہ دیکھ لی جہاں میری جیسی اور بھی لڑکیاں تھیں، لیکن میں ابھی بھی جوان اور خوبصورت تھی۔ کسی کو یہ گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرے 4 بچے تھے، کیونکہ میں بہت زیادہ دبلی پتلی تھی، گوری بھی تھی۔ میری عمر ہی کیا تھی، صرف 22 سال۔ اس کاروبار میں جتنی لڑکی کی عمر کم ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ اس کے گاہک لگتے ہیں۔ اتنا سب تو میں بھی سمجھ گئی تھی، اور ابھی مجھے کچھ اور بھی سمجھنا تھا۔ کبھی کبھی بہت برا لگتا کہ کیا زندگی ہے میری قسمت میں یہ سب کچھ لکھا تھا۔ روزانہ نیا گاہک ملتا مجھے، میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی جاتی، سوچتی رہتی تھی کہ کتنی بدقسمت ہوں، میری بچیوں کی قسمت بھی ایسے ہی ہوگی کیا؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو سوال کریں گے، آپ رات کے وقت کہاں جاتی ہیں؟ کہتے ہیں اس طرح کا کام کرنے والی عورتوں کا دماغ ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن ابھی بھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، مجھے اس کی سزا ملے گی، مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی بھی مجھے ایسا ہی لگتا تھا جیسے میرے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے۔ ایک رات میں کھڑی تھی، وہاں پر ایک بڑی سی گاڑی میں ایک نوجوان آیا جس کی عمر بہت ہی کم لگ رہی تھی، شاید وہ 18 سال کا ہوگا، لیکن اتنی بڑی گاڑی تھی اس کے پاس۔ اس نے مجھے دیکھا اور اشارہ کیا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، پر میں نے کہا تم میری آخری گاہک ہو، مجھے جلدی واپس جانا ہے، گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، تمہارے بچے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، 4 بچے ہیں۔ وہ کہنے لگا شوہر؟ میں نے کہا شوہر یہی کام کرواتا تھا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ مجھے ایک بہت بڑے بنگلے میں لے آیا۔ راستے میں اس نے مجھے اور بھی بہت ساری باتیں پوچھیں۔ اس نے مجھ سے میرے بچوں کے نام بھی پوچھے۔ آج تک کسی نے مجھ سے یہ کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ بچہ ہے اسی لیے یہ سب باتیں کر رہا ہے، شاید کوئی ٹائم گزارنے کے لیے۔ اس کا گھر بہت ہی بڑا اور خوبصورت تھا۔ میں اس کے گھر کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں سوچنے لگی کہ نہیں، کچھ نہیں سوچ رہی۔ تم لوگوں کے لیے زندگی کتنی آسان ہوتی ہے، سب کچھ تم لوگوں کو بنا بنایا مل جاتا ہے۔
ہمیں تو 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے بھی اپنی سب سے قیمتی چیز کا سودا کرنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا، جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ ویسی نہیں ہوتیں۔ تمہارے لیے شاید یہ سب کچھ بہت ہے، لیکن میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے تمہیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ زندگی کس کے ساتھ کیا کر رہی ہے، یہ صرف وہی جانتا ہے۔ اس نے مجھے کہا، کھانا کھا لو۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے کھانا نہیں کھانا کیونکہ مجھے جلدی جانا تھا، لیکن اس نے میرے سامنے ایسا کھانا رکھ دیا کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کھانا میں اپنے بچوں کے لیے لے جا سکتی ہوں، بس اتنا ہی کھانا جتنا میں نے کھانا تھا، میں وہ اپنے بچوں کے لیے لے جاؤں گی، خود نہیں کھاؤں گی۔ اس نے کہا، تم جتنا مرضی کھاؤ، جتنا مرضی ساتھ اپنے بچوں کے لیے لے جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے جلدی جلدی ایک شاپر نکالا، اس کے اندر کچھ سالن، نان وغیرہ رکھے، چاول بھی رکھے۔ میری چھوٹی بیٹی کو بہت پسند تھے۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کھانا ایک طرف رکھ دیا۔ میں نے کہا، جو کرنا ہے جلدی کرو، پھر مجھے واپس جانا ہے، میرے بچے سو جائیں گے۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا، تمہیں یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں، تم یہیں پر رہو گی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں یہاں پر کیسے رہ سکتی ہوں؟ میرا یہاں پر کیا کام ہے؟ ویسے تمہاری عمر بہت کم ہے، لیکن لگتا ہے کہ تم نے شراب پی رکھی ہے، تبھی تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ میں بھی حیران تھی کہ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے شرابی بن گئے ہیں۔ شراب پی کر کوئی کسی بھی طرح کی بات کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا جو بہت ہی زیادہ عجیب ہو۔ میں نے کہا، تم مجھے یہاں پر روک نہیں سکتے، تم مجھے اس لیے یہاں لے کر آئے تھے۔ ہمارے بیچ جو ڈیل ہوئی ہے وہ پوری کرو۔ ویسے تو یہ غلط کام ہے، پر تمہیں اس کو بھی ایمانداری سے ہی کرنا چاہیے۔ اور میں تمہارے کس کام کی؟ 2 دن میں تمہارا دل بھر جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ وہ مجھے ایک کمرے کی طرف لے کر جانے لگا۔ میں نے کہا، دیکھو مجھے چھوڑ دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے تمہیں بتایا تھا۔ مجھے لگا یہ کوئی پاگل قسم کا انسان ہے جو مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں قید کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ اس طرح کی کہانی پہلے بھی ایک اور لڑکی کے ساتھ ہو چکی تھی، وہ کئی سالوں کے بعد ملی تھی۔ پتہ چلا تھا کہ اس پر بہت ظلم ہوا ہے۔ میں بہت ڈر گئی تھی اور سوچنے لگی میرے بچوں کا کیا ہوگا، کیونکہ مجھے صرف اپنے بچوں کی فکر تھی۔ لیکن جب وہ مجھے کمرے میں لے آیا، وہاں کا منظر دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران رہ گئی۔ یہ کوئی کمرہ نہیں، کوارٹر تھا، جہاں پر ہر چیز پڑی ہوئی تھی، جہاں پر صوفے پڑے تھے، بیڈ، کچن کا سامان، سب کچھ۔ اس نے کہا، یہ میرے ہی گھر کا حصہ ہے، آج سے تم یہاں پر رہو گی اپنے بچوں کے ساتھ۔ میں نے کہا، تم یہ سب کچھ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے کہا، دراصل مجھے بہت بڑی بیماری ہے، میری عمر صرف 19 سال ہے، لیکن میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ اگر میں نے ابھی کسی سے شادی نہیں کی تو مرنے کے بعد میری ساری جائیداد بینک والے یا پھر کوئی اور اڑا کر لے جائے گا۔ میں چاہتا ہوں میری جائیداد کسی ایسے انسان کو ملے جو اس کے قابل ہو۔ تمہیں پہلے بھی 2-4 دفعہ دیکھا تھا، تم تو شکل سے کسی شریف خاندان کی لگتی تھی، اس لیے آج تمہیں اپنے ساتھ لے آیا اور تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ لیکن میں کچھ دنوں میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، پھر یہ گھر بھی تمہارا ہو جائے گا، یہ حصہ بھی۔ تم یہاں پر آرام سے رہ سکتی ہو اپنے بچوں کے ساتھ، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میری ایک بڑی بہن بھی ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی۔ تمہیں یہ حصہ دکھایا ہے کیونکہ دوسرے حصے کو میں نے اسے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تم دونوں ہی یہاں پر رہنے کے قابل ہو۔ وہ بہت اچھی انسان ہے، اس کے ساتھ بھی زندگی نے بہت برا کیا تھا۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ مجھے لگتا ہے تم دونوں کے لیے میرا گھر بالکل صحیح رہے گا۔ تم دونوں ہی اس کی حقدار ہو، تم لوگ غریب ہو، یہ حق تمہارا ہے۔ میرے لیے دعا کرنا تاکہ میری آخرت کا سفر آسان ہو۔ اس لڑکے کا نام علی تھا۔ میں نے کہا، تم مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، یہ بالکل سچ ہے۔ اس نے مجھے سارے ثبوت دکھائے۔ اس کے بعد وہ مجھے واپس گھر چھوڑ آیا، کہا کہ صبح اپنے بچوں کے ساتھ آ جانا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں یہ سب مذاق لگ رہا تھا کہ زندگی نے آج تک اتنے مذاق کیے تھے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن جب وہاں آئی تو وہ دوسری عورت بھی اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھی۔ اس نے بتایا سب کچھ۔ علی نے ہماری جگہ دکھا دی، کہا تم لوگ یہیں پر رہو گے، ہر مہینے پیسے آتے رہیں گے، تم لوگوں کو اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میں ایک تندور والی تھی، میں نے تندور لگا رکھا تھا، لیکن گرمی میں مجھ سے کام نہیں ہوتا تھا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم دونوں بہنوں کی طرح ایک ساتھ رہنے لگے۔
علی 5 ماہ بعد اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے جانے کا بہت افسوس ہوا۔ اب وہ کام نہیں کرنا پڑتا، عزت سے اس اچھے گھر میں رہتی ہوں، اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرایا ہے، سوچتی ہوں زندگی اتنی آسان ہو گئی ہے۔